دین کی عظمت کے لیے میں محمد نے زندان مبارک شہید کرائے اور مکہ کے گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دی، طائف وادی کو خون سے رنگین کر دیا، بیٹی 1,24,000 صحابہ کا مال و جان کس اللہ کے دین کی عظمت پر قربان کیا۔ اس دین کی عظمت کے لیے بیٹی تو نے کیا قربانی پیش کی تھی؟ تمہیں چھوٹے بچوں کی لاشیں اور علی اکبر کے لاش کے ٹکڑے، محمد العون کی لاش کے ٹکڑے، چھوٹے اصغر کے لاش کے ٹکڑے پیش کروں گی۔ پیارے، جب آیا تھا وقت اللہ کے دین کی قربانی کے لیے بچوں کو مسکراتے ہوئے خدا کے دربار میں پیش کر دیا تھا، اور جب سارا صبر کا صبر اور سارے کھیتی کی کھیتی چلی گئی خدا کی دربار میں، اور پھر دیکھا ایک دامن بچا ہوا ہے تو خدا کی دربار میں دوپٹہ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اللہ اگر تیرے دین کی عظمت، قرآن کی عزت و حسمت کے لیے اور اسلام کی عزت و ناموس کے لیے اگر کچھ اور قربانی کی ضرورت ہے تو میں اپنی عزت کو دوپٹہ پیش کر سکتا۔ محترم، یہ تو وہ بیٹیا ہے، نہ پیٹی ہے، نہ تھار تھار کیا، نہ چیخا چلائی، اللہ کی قسم نہ منہ کو آپ نے پھاڑا، نہ بالوں کو لپٹا، یہ تو سب الزام ہے۔ یہ وہ پاک دامن بیٹی ہے، خاتون جنت کی، جس خاتون جنت کے لیے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں، میرے امتیوں، میری فاطمہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کی نرالی حور ہے۔ جنت بھی ایسی حور بھی خدا نے پیدا نہیں کی جو اللہ نے مجھے فاطمہ الزہرا عطا فرمایا۔ کس قدر میں افسوس کی بات سوچتا رہتا ہوں، اللہ میاں ان لوگوں کو عقل سلیم فکر صحیح عطا فرما دے۔ جس طرف سے بھی دنیا کو غلاظت ملتی ہے وہ ساری کی ساری اٹھا کر کے نبی کے گھرانے میں چاہتے۔ غیر محرم کی نگاہ پلید ہے یا نہیں؟ بولو۔ اور نبی کی بیٹی کے سر کے بال پاک ہے یا نہیں؟ دوپٹہ پاک ہے یا نہیں؟ بولو۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا گھر کے اندر مسلمان کی بیٹی اگر سر پر دوپٹہ نہیں ڈالتی تو نبی نے فرمایا اس پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، آسمان کی لعنت، زمین کی لعنت، پورے خدائی کی لعنت۔ نبی نے فرمایا میں محمد کی لعنت۔ سچ ہے یا نہیں؟ بولو۔ تو یہ گھرانہ لعنت کا مستحق ہے یا رحمت کا مستحق؟ بولو۔ تو اب آپ اپنے لفظ واپس لو کہ کیا بتا سکتی ہے محمد کی بیٹی کا سر ننگا ہے؟ اس نانا کی بیٹی ہے جو نانا بیٹھے اور فرما صدیق یہ کیا گرد و غبار ہے؟ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے ماں باپ قربان ہوں، صحابہ آج فتح پا کر آ رہے، حاتم طئی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لے آ رہے ہیں۔ نبی نے ایسے نگاہ اٹھائی تو صحابہ کو چیرتی ہوئی اس بیٹی کے سر ننگے پر پڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جلدی سے اپنی کمری اتاری اور علی کو دی، بیٹے جاؤ اس بیٹی کے سر ننگے پر ڈالو۔ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مشرک کی بیٹی ہے، مشرکہ لڑکی ہے۔ نبی کا چہرہ سرخ لال ہوا، فرمایا صدیق وہ تو مشرک کی بیٹی مشرکہ لڑکی ہے، میں محمد کون ہوں؟ صدیق الاکبر نے فرمایا مجھے خطرہ محسوس ہوا، میں خاموش ہو گیا۔ اتنے تک نبی نے فرمایا جاؤ اس بیٹی کے سر پر محمد کی کمری ڈالو۔ جب حاتم طئی کی بیٹی کے سر پر کمری گئی تو وہ کہتی ہے میرے سر سے پاؤں تک مجھے ٹھنڈک نصیب ہو گئی، اور در و دیوار مجھے مبارک کہتی تھی، زمین مجھے مرحبا کہتی تھی، آسمان جھک جھک کے مجھے سلام کہتا تھا کہ آج تیرے بخت کہ محمد کی کمری لیے آج تو محمد کی بیٹی روحانی بن کر نبی کی دربار میں جا رہی ہے۔ میں تو سوچتی تھی کہ آج مسلمانوں کو قید کے دربار میں جا رہی ہوں، شاید کیا کیا انتظام لیں گے، مگر جب میں گئی تو سید الکونین نے اپنی کمری اور اپنی چادر بچھائی اور مجھے بچھلایا، اور آپ اپنے دستے مبارک سے پانی بنا کر گٹھلیاں نکال کر کھجور کا پانی شربت بنا کر مجھے پیش کیا۔ اللہ الصمد۔ اور دنیا کے سرداروں یہ تمہارے نبی کا عالم ہے کہ ایک حاتم طئی مشرک دشمن کی بیٹی کو آج محمد اپنے ہاتھ سے جام پلا رہا ہے۔ جب نبی کے ہاتھ سے کام کیا تو کہتی عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دو، کلمہ کے بعد مجھے اجازت دے دو ذرا میں اس بھائی کا دماغ سیدھا کر کے آؤں جو میرا بھائی بھی کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا۔ اللہ الصمد جلدی سے گئی، کہنے لگی بھائی اگر تم یاد اپنی قسمت کو تبدیل کرانا ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، آؤ دیکھو میں تمہیں رحمت کے سمندر میں غوطہ دلاؤں۔ اللہ تو میرے محترم ساتھیوں وہ بھی ہے کہ کون حاتم طئی کا بیٹا جو علی کے بیٹے کے ساتھ قسم کی باتیں کرتا تھا۔ ایک دن کھڑے کھڑے کہنے لگا حسین دیکھا کہ میرے باپ کے سخاوت کے 10 دروازے
بتاؤ تیرے نانا کے سخاوت کے کتنے دروازے؟ سیدنا حسین نے فرمایا بھائی میرے نانے کا ایک دروازہ ہے۔ اس نے کہا پھر تو کمال نہیں، میرے ابا جان کے سخاوت کے 10 دروازے۔ پھر خاصیت سنو حسین ابن علی جی فرماؤ جو پہلے دروازے سے فقیر لیتے ہیں اگر وہ دوسرے دروازہ پر جائے اسے اس دروازہ سے بھی ملے گا، وہی فقیر تیسرے دروازہ پر جائے وہاں سے بھی اسے ملے گا، چوتھے پر گئے تو وہاں سے بھی ملے گا، پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں نویں پر گئے تو ملے گا، 10ویں پر چلا گیا تو ملے گا۔ مگر یاد رکھ لیجئے سیدنا حسین نے فرمایا بھائی بات تو تیری اچھی ہے میں نے سن بھی لی اور آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کے ابا کے سخاوت کے 10 دروازے ہیں اور اتنی تمہیں سعادت نصیب ہے، مگر سن لیجئے میرے نانا کے ایک دروازہ ہے، تیرے بابا کے سخاوت کے دروازہ سے جو ایک فقیر ایک دروازہ چلے اسے دوسرے پر جانے کی ضرورت محسوس، دوسرے پر گیا تو تیسرے پر جانے کی ضرورت محسوس، چوتھے پر گیا تو پانچویں کی ضرورت محسوس، چھٹے پر گیا تو ساتویں کی جانے کی ضرورت محسوس، نویں پر گیا تو 10ویں دروازے پر جانے کی ضرورت محسوس۔ جو فقیر میری نانا کے ایک دروازے پر آ کر کچھ لے لیتا ہے اسے قیامت سے کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ سچ ہے یا نہیں؟ بولو سچ ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم ساتھیوں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ حسین جس حسین کے متعلق بھی آپ لوگ کہتے رہتے ہو سنتے رہتے ہو کہ سیدنا حسین میدان کربلا میں چھوٹے بچے اٹھا کر کوفیوں سے پانی مانگ رہا تھا۔ ارے خدا کے بندو مانگنا تو کھٹی آدمی کا کام ہے، کون کہتا ہے کہ مانگے؟ یہ غلاظت نبی کے گھرانے میں مت ڈالو، مانگنا کھٹی آدمی کا کام ہے اور حسین ذمہ شخصیت ہے، صاحب کرامت شخصیت ہے۔ یاد رکھ لیجیے یہ وہ نبی کا نواسا ہے جس کی زبان کو محمد نے چوسا، جس صحابی نبی کے ہاتھ کا دھو کا پانی پیا وہ کہتے ہیں میری پیاس بجھ گئی، تو جس نواز رسول نے نبی کی زبان چوسی اور نبی نے اس کی زبان چوسی اس کو کیسے پیاس لگتی ہے، اس کے وجود میں ٹھنڈک۔ جو صحابی کہتا ہے میں نے چوری سے نبی کے خون کو چکھ لیا جبکہ نبی کا خون پیا، اس دن سے میرے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی، ہفتہ ہفتہ مجھے پیاس نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی، میں زبردستی جا کے زمزم کے کنویں کا برکت سمجھ کر بابر کا سمجھ کر پانی پیتا ہوں۔ میرے محترم ساتھیوں جو نواسا رسول نبی کا خون ہے اور زہر باطن نبی ہے، اللہ اس وقت کہو نبی کا نواسا زہر باطن، وجود بھی نبی کے حصے سے، خون بھی نبی کے حصے کا، کہو وجود بھی نبی کے حصے کا، اور پھر نبی کی بیٹی کے سینے کا دودھ پینے والا اس کو کیسے پیاس لگتی ہے جس کی بات ساری رات 15 سے 12 قرآن پڑھ کر اور اپنی گود سے نکال کر جھولے میں سلا کر پڑھتی رہتی ہے۔ فرماتے جب میں قرآن پڑھتی تھی سیدنا حسین میرے جھولے میں میری گود میں نہیں ہوتا تھا، اس کی گھوڑے میں سویا ہوا اور سن رہا ہوتا تھا۔ جب قرآن کو بند کر کے میں تحیات آخر میں بیٹھتی تھی اور دیر ہو جاتی تھی میں دیکھتی تھی آنکھوں سے میرا بیٹا حسین اپنے پیر زمین پر رگڑتا ہے، کروٹیں تبدیل کرتا ہے، چنگھارے بھی بھرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں حسین کہہ رہا ہے ماں مہربانی کرو پھر مسلے پر کھڑو، مجھے تیرے وجود کے دودھ کی ضرورت نہیں، اب وہی کلام پڑھنا شروع کرو جس سے مجھے سکون قلبی حاصل ہو رہا۔ تو آپ فرماتی جلدی سے جب میں قرآن کو شروع کرتی تھی اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ میرے محترم یہ تو نواسا رسول ہے۔ جاؤ سیدنا سردار دین فرماتے ہیں جب رات کو تہجد میں قرآن پڑھتا تھا میرا مجاہد تھوڑا ساتھ باندھا ہوا کھڑا ہوتا تھا، جب تک میں قرآن پڑھتا تھا میرا گھوڑا آرام سے پرسکون عالم میں اللہ کی کتاب کو سنتا تھا۔ جب میں پیر لگاتا تھا گھوڑا منہ بھی مارتا تھا، پیر بھی زمین پر گھسیٹتا تھا اور مجھے تھندارے کر کے بتاتا تھا کہ پیارے امام جلدی کرو پھر مسلح پر کھڑو۔ مجھے جس چیز سے سکون حاصل تھا آپ نے وہ چیز کیوں بند کر دی؟ جب میں پھر مسلح پر کھڑا ہوتا اور کہتا تھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔
تھوڑا بڑے آرام و سکون سے زمین پر ایسے کھڑا نظر آتا تھا جیسے کیلا زمین میں گاڑ دیا جائے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اس قرآن کے سننے سے حیوانوں کو بھی سکون حاصل ہوتا تھا، اور یہ قرآن وہ ہے جو مومن کی غذا بھی ہے، پانی بھی ہے، روٹی بھی ہے، لباس بھی ہے، زیور بھی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ساری رات جو مومن قرآن پڑھتے تھے وہ روٹی حلوے کھا کر قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ پتھر باندھ کر قرآن پڑھتے۔ پر 40 رات 40 دن تک پانی کا قطرہ نہیں ملا، روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں ملا۔ یار نے آپ نے فرمایا جب مجھے پیاس لگتی تھی، میرے وجود میں خشکی آ جاتی تھی، تو میں پڑھتا تھا یاسین والقرآن الحکیم۔ فرماتے ہیں میری پیاس بجھ جاتی تھی، جب مجھے بھوک لگتی تھی اور وجود میں کمزوری آتی تھی تو میں کہتا تھا الرحمن علم القرآن۔ دعا فرمائے اللہ آپ اور ہم سب کو بھی اسی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی آل اولاد کو یہ دولت نصیب فرما دے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ہمارے نبی معصوم ہے، کہہ دو ہمارے نبی، کہہ دو۔ اب آپ کو یہ بات بتا دوں، جو نبی معصوم ہے اس کا پہرے دار کون ہے؟ سب بولو، سب بولو، زور سے بولو۔ اب ادھر ابو بکر ادھر عمر سوئے پڑے ہیں، یہ اندر ہے، باہر مصلی پر امام الحرمین کھڑے ہیں۔ اب آپ لوگ پاکستانیوں اندر والوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، باہر والوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ جن الفاظوں سے تم پاکستانی باہر والوں کو پکارتے ہو خود سوچ لو، جو اندر والوں کو جو کچھ تم کہتے ہو پاکستانیوں خود سوچ لو۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اندر بھی نبی کے ناپاک، باہر مسند پر بھی ناپاک۔ سوچو 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 سوچو۔ اب ایک شخص کہتا ہے جی کنواں تو پاک ہے پر اس لوٹے کا پانی ناپاک، مانو گے؟ بولو، مانو گے؟ کنواں پاک ہے پر لوٹے کا پانی، کہتا ہے لوٹے کا پانی بھی پاک، کنویں کا پانی بھی پاک، پاک سے نثار میں آنے والا پانی ناپاک، مانو گے؟ بولو بھائی، یا تو کہو کنواں ناپاک ہے، اس کنویں میں لوٹا جا رہا ہے، پھر لوٹے کا پانی بھی ناپاک۔ ہاں، کنویں کا پانی جب ناپاک ہوگا تو لوٹے کا پانی ٹھیک ہے یا نا؟ اگر کنواں پاک ہے تو لوٹے کا پانی بھی، پالچے کا پانی بھی، نثار کا پانی بھی۔ تو میرے محترم، جو اللہ سے پوچھو، اللہ میاں جو اندر سوئے ہوئے پاک ہے یا نا پاک؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، دلیل اگر پوچھنا چاہتے ہو، آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، ہمارا فرمایا وہ دیکھو، باب السلام سے 40 منافق بمائے اسلام سیدنا ابو بکر عمر کے وجود کو نبی کے روزے سے نکالنے کے ارادے سے آ رہے تھے۔ جب سب کے سب اندر داخل ہوئے، یہ حضرت عثمان غنی کا مصلی جہاں آپ نے 12 سال نماز پڑھائی، اور یہ ہے نبی کا مصلی۔ جب یہ آدمی پہلا یہاں پہنچا، یہاں تو اللہ کریم نے حکم دیا زمین جی پیارے رب اب ان سب کو کھینچ لاؤ، اکٹھا کر کے اس طرح پھر جاؤ جیسے چکی پھرتی ہے مشین کی، اس طرح زمین پھری اور حکم دیا تو ابو بکر صدیق عمر کے دشمن کو ایک پر دوسرے کو، دوسرے کو تیسرے پر، تیسرے کو چوتھے پر، اسی طرح زمین اس طرح کھا جا جیسے تو نے قارون کو کھایا تھا۔ تو اتنے ٹکڑے زمین میں 40 منافق حرم کے اندر زمین نگل گئی۔ کن کو؟ کہو ابو بکر صدیق کے دشمن کو، عمر کے دشمن کو۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر عمر اگر ناپاک نہ ہوتے تو میں خدا پہرا نہ دیتا، ان کے دشمنوں کو حرم کی سب زمین میں غرق نہ کرتا۔ یہ دلیل ہے کہ عمر پاک ہے، ابو بکر پاک ہے، ابو بکر وہ ہے جسے میں نے
خدائی سے چنا۔ عمر وہ ہے جس کو خدا کی خدائی سے خود محمد نے معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر! تو معلوم ہوا کہ یہ بھی پاک اندر والے، اب خدا کا پہرا اندر والے پاک، اب باقی رہا ہے میرے اللہ باہر والے۔ تو وہ دیکھو دو کتے یمنی نبی کے روزے کو سلنگ لگا کر کھڑے ہیں۔ 11 سال گزر گئے مدینہ منورہ کی سرزمین میں، جب سیدنا فاروق اعظم کا پیر ننگا ہوا تو اب سلنگ تھا نبی کے روزے کو، ارادہ تھا دو یمنیوں کتوں کا کہ نبی کے وجود کو نکال لے، جیسے آج کل 15ویں صدی کا بھی ہے۔ ایک غلیظ انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے حکم دے تو میں نبی کو اٹھاتا ہوں، اٹھا کر اس کے وجود میں برچھا لگاتا ہوں، چونٹ لگا کر بتاؤں گا نبی زندہ ہے یا مردہ۔ ارے خدا کے بندو سن لو، تمہیں کون جانے دیتا ہے وہاں؟ تمہیں پہلے ہی اللہ اپنے ہی دربار میں بلا کر کے اسی طرح کر کے مارے گا جس طرح تو نبی کے حق میں ارادہ کرتا ہے۔ نبی تو زندہ رہے گا، تو مردہ ہی دنیا میں نہیں ملے گا۔ شرم، مسلمان کو شرم ہونی چاہیے، یہ علماء کا حق نہیں ہے ایسے غلیظ الفاظ نبوت کے حق میں کہے لوگوں کے سامنے۔ نبی مردہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تم مردے ہو، تمہاری آنکھ مردہ ہے، تمہارا دل مردہ ہے، اور تمہاری زبان مردہ ہے، تمہارا وجود مردہ ہے، تمہارا روح مردہ ہے، تمہیں شرم ہونی چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ نبی مردہ ہے؟ میں کہتا ہوں بل احیاء، اس لفظ کو کہاں چھپاؤ گے؟ قرآن کو یا تو تبدیل کرو، جاؤ خدا کو منت کرو۔ یہ لفظ کیوں کہا؟ حضرت سے ادلا جو غلام نبی کا میدان میں مر گیا دشمن کے سامنے، اللہ فرمائے بل احیاء، یہ زندہ ہے، اسے مردہ مت کہو۔ غلام کے لیے تو وہ اعلان کر رہا ہے، تمہیں شرم ہونی چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے تو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہے، اس خدا کے اس الفاظ کو جھٹلانے کے لیے تو آیا ہے زمین میں۔ مگر یاد رکھ لے اللہ کا بندہ، آج بھی علماء اکابرین مسلک کے دیوبند علماء کے قدموں میں بیٹھ جا تاکہ تجھے نبوت کا مقام سمجھ آ جائے۔ آج بھی بہتر ہے کہ علماء دیوبند بزرگ باقی ہے دنیا میں، ان کے قدموں میں بیٹھ تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے کہ نبی کون ہے۔ جہاں اللہ آپ کو مدینے لے جائے مگر ایمان سے جائے گا تو کچھ نظرے گا۔ ہاں ہاں، تیرے گھر کے کتے جہاں تو زندہ بیٹھا ہے، دیکھتا ہے کتا تجھے دیکھ بھی رہا ہے، تیرے ارد گرد بھی کچھ نہیں ہوتی، پگڑی میں بیٹھا ہے، تیرے ساتھ بیٹا بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، تیرا کتا تجھ سے بھی حیا نہیں کرتا، بھونک رہا ہے، بھونکنے سے چپ نہیں کرتا ہے۔ مدینے کے ہرے میں کتا موجود ہے، نبی روضے اقدس میں موجود ہے، مدینے کا کتا ادب و حیا سے بھونکتا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے اگر نبی زندہ نہ ہوتا تو وہ کتا چپ بھی نہ کرتا، تو یہ زندے کا احترام کیا جاتا ہے، تو حیوانوں سے بھی خدا نے احترام کر دیا تیرے منہ پر صرف تھپڑ مارنے کے لیے کہ میرے محبوب روضے اقدس میں موجود ہے۔ میں نے حیوانوں کو بھی کہہ دیا کہ میرا محبوب نے اس 14ویں صدی کے مولوی کی طرح نہیں جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ ختم ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے، نہیں نہیں، میرا محبوب زندہ ہے، خبردار زندے کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو کتوں تم رہ سکتے ہو مدینے میں مگر سو نہیں سکتے۔
میرے محترم ساتھیوں سن لو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ دکھائے۔ قسم سے کہہ رہا ہوں، چاہے نبی کے روضہ اقدس کے سامنے مواجہ شریف میں غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، دنیا کے صدر مملکت ہیں، وزراء ہے، نبی کے روضہ اقدس کے سامنے جس طرف نبی کا چہرہ اقدس ہے کھڑے ہیں آرام سے اور ادب سے پڑھ رہے ہیں، ایسے حیا سے جیسے استاد کے سامنے شاگرد باحیا بادب بیٹھ کر استاد کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کی قسم غوث و قطب کی نگاہ بھی روزے کی طرف نہیں اٹھتی، اور اتنی دھیمی دھیمی آواز سے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم، ادب زندہ کا ہوتا ہے، مردے کا کہہ دو، ادب زندہ کا ہوتا ہے، مردہ کا میں نے امام حرم مدینہ سے پوچھا کہ پیارے یہ ساری دنیا جو روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہے، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا شیخ واللہ نبی زندہ حیات ہے روضہ اقدس میں، اور اپنے امتیوں کے صلاۃ و سلام سن رہی ہے بلا واسطہ، اور جن کو جواب دینا چاہے، جن کو جواب دینا چاہے، جو امتی جواب لینا چاہے، جن کو مرضی چاہے فرمائے کہ تم ان لوگوں کو نماز سکھاتے، ان لوگوں سے تم نبی کی مردہ سنت کو زندہ کرواتے، ان لوگوں کے دلوں میں حلال خوری کی اللہ کی قسم چاشنی ڈالتے، حرام چیزوں سے انہیں بچاتے اور انہیں موت کا فکر دلاتے، انہیں آخرت کا فکر دلاتے۔ چاہیے یہ تھا کہ ان لوگوں کو وہ کام ان سے کراتے نوجوانوں سے، اللہ کی قسم جو محمد بن قاسم نے۔ اگر تمہیں شرم ہونی چاہیے، صرف ایک فروئی مسئلے کے پیچھے لگ گئے کہ نبی ختم ہے ختم ہے۔ میں کہتا ہوں وہ نبی کیسے ختم ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج تک نبی کا کلمہ باقی ہے، نبی کی نبوت باقی ہے، نبی کی شریعت باقی ہے۔ یہ کوئی تیرے اوپر تو نہیں تھا دار و مدار، نبی کی رحمت باقی ہے، نبی کی محبت ہر ایک کے دلوں میں باقی ہے یا نہیں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ آبا و اجداد جو چیز چھوڑ جاتی ہے وہ اپنے بیٹے سے اجڑ جاتی ہے، پر نبی کی کوئی چیز ہم سے وہ نکلی ہے، بولو اس کا محافظ خود خدا ہے۔ شریعت باقی ہے یا نہیں؟ جو قرآن نازل ہوا وہ باقی ہے یا نہیں؟ امت کے دلوں میں کلمہ باقی ہے یا نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں نبی ختم ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں تم ختم ہو۔ اگر نبی ختم ہے تو ایک بات عرض کرے، اس نبی پر کلمہ پڑھنا تیرے لیے بے حیائی کا ثبوت ہے۔ جو نبی تیرے لیے مردہ ہے، تمہیں نبی پر کلمہ پڑھنا تیرے لیے بھی بے حیائی اور بے ادبی کا ثبوت ہے۔ اگر تم اپنے باپ کے بیٹے ہو تو کلمہ کسی اور کا پڑھو، جو ذکری پارٹی ایک نکلی ہے ان کا جا کے کلمہ پڑھو، بلوچستان میں جن کے نظروں میں نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے، جن کا نہ وہ کعبہ ہے، وہ کہتے ہیں کعبہ دل ہے، اور حج کی جگہ وہ انہوں نے بنائی ہوئی طوطے کے ساتھ ایک مقام ہے، وہاں اس ذکری پارٹی کے ساتھ مل جاؤ تاکہ یہ کلمہ چھوڑو، رام رام کرو۔ نبی جب تیرے لیے نہیں تو کیوں نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ نبی جب تیرے لیے ہے، نبی پر نازل ہونے والی ہے وہ نوازل بھی تیرے لیے نہیں، مگر لوگوں کے دکھانے کے لیے کہ پڑھے تو پڑھے، ہے۔ اب کیا خدا کا عذاب آ گیا؟ پڑھی لکھی قوم سب کے سب کھڑے ہو گئے، یہ نبی مردہ ہے، ثبوت دو۔ میں دعا مانگتا ہوں اللہ آپ کو عقل سلیم فکر صحیح عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو محمد الرسول اللہ کا روزہ دکھا دے، آمین۔ چلے گا نبی مردہ ہے یا زندہ ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، زندگی کے کسی موڑ، دکھ میں، سکھ میں،